جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میرے شمال کے چینل کے دوستوں۔ آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندے جن کو ہم اپنے نمائندے کہتے ہیں، وہ اسمبلیوں میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج اگر ہزارہ وال محرومی کا شکار ہے تو اس میں تخت پشاور کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندوں کا بھی اس میں پوری طرح ملوث ہیں، وہ بھی اپنے اس محرومی میں۔ تو جو اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2010 میں تحریک شروع ہوئی، نہیں، میں آپ کو تاریخی واقعات بتاؤں۔ 1957 میں مفتی ادریس صاحب ہمارے جو وکیل تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی ہزارہ صوبے کے لیے، یا اس وقت ان کا نام کوستان ہزارہ رکھا تھا۔ تو لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ آگے پروان نہ چڑھ سکی، کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد ملک قاسم مرحوم نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد وہ بھی اتنے زیادہ لوگوں میں اپنا نام نہ پیدا کر سکے۔ 2010 میں ایک جو صوبہ سرحد کا نام چینج کیا گیا تھا، تو اس کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھی پورے ہزارہ میں، جس کی قیادت مرحوم بابا حیدر زمان قائد تحریک صوبہ ہزارہ، انہوں نے ایک پوری ہزارہ وال قوم ان کے شانہ بشانہ تھی، ان کے ساتھ تھی۔ لیکن بدقسمتی سے وہی ہوا جو ہوتا ہے اکثر تحریکوں میں، آہستہ آہستہ ان لوگوں کو ہٹایا گیا جو ہمارے بابا کے ساتھ آئے تھے، بابا کو اکیلے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ مرد مجاہد اپنی آواز اٹھاتا رہا، جدوجہد کرتا رہا آخری دم تک، مرد دم تک۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی کہ میرا صوبہ ہزارہ بن جائے۔ ہم انشاءاللہ بابا کے جو ادھورا مشن ہے، اس کو میں ہزارہ وال کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم صوبہ ہزارہ کا جو بابا جی کا ادھورا مشن تھا، اس کو انشاءاللہ مکمل کر کے انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو ہے، ہمارے بچوں کا سوال ہے، ہمارے ہزارہ کے مستقبل کا سوال ہے۔ آئے روز زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کل گلیات میں 200 بندوں کو نکال دیا، کمپلیکس میں دیکھ لیں، بورڈ آف گورنر میں ایک بھی ہزارے کا بندہ نہیں ہے، جی ڈی اے میں بھی ایک بھی ہزارے کا بندہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نمائندے کس چیز کے ہیں؟ کل انہوں نے زبردستی بازار بند کرایا۔ یہ کہا اگر تم ہزارہ کے حقوق کی آواز اٹھاتے، صوبہ ہزارہ کی آواز اٹھاتے، تو ہم تمہیں کہتے تم ہمارے نمائندے ہو۔ تم ہمارے نمائندے نہیں ہو۔ میرے قائد بابا کہتے تھے یہ بیوی بچوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور عام آدمی کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح ہمارے میڈیا والے بھائی اور دیگر دوست جو لگے ہوئے ہیں، تو ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا، جلد آئے گا۔ اور میں اس موقع پر قومی مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے، اس میں یہ ان جو صوبوں کے پاس بدماشی ایکٹ ہے 2/3 اکثریت والا، یہ ختم کیا جائے۔ کوئی صوبہ نہیں چاہتا کہ مجھے تقسیم کیا جائے۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے تحریک صوبہ ہزارہ کا کہ 28ویں ترمیم میں جو 2/3 اکثریت صوبوں کے بارے میں ہے، اس کو ان سے واپس لیا جائے اور سادہ اکثریت سے اس کو بل کو پاس کیا جائے۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن ہے بھارت، وہاں پر یہ قانون موجود ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی اس صوبے کو نہیں کرتی منظور، تو قومی اسمبلی ان کی جو پارلیمنٹ ہے بالا ہے، وہ اس کو خود کر سکتی ہے۔ یہ قانون ان کی شک میں موجود ہے، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے میرا حکومت سے مطالبہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں صوبوں سے ان کے حقوق جو 2/3 اکثریت والا آرٹیکل ہے، اس کو نکالا جائے اور سادہ اکثریت کا اس میں شامل کیا جائے، تاکہ عام آدمی کو جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو اس کی حق تلفیاں ہیں، ان کا خاتمہ ہو، اپنی مٹی پہ اپنا اختیار ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر شمال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز بن بھی رہے ہیں اور ہماری آواز کو آگے ہمارا تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔